پھپھو اس شرط پہ اسے آنے کو راضی کر پائی تھی کہ وہ ابا سے اسے باعزت طریقے سے مانگ کر باعزت طریقے سے رخصت کرا کے لے جائے۔ اب اس سے کچھ نہیں کہیں گی، اس کی ضمانت بھی وہ خود لیں گے۔ اس نے ایسا جوا کھیلا تھا جس کی کامیابی کا اسے 101% یقین تھا۔ کیا ہوا جو باپ کا سر جھک گیا؟ اب تو اسے افسوس ہو رہا تھا، خواہ ہی اتنے دن حوریہ کی منتیں کرتی رہی، پہلے ہی یہ پلان کیوں نہ سوچ لیا۔ وہ تب چونکی جب اس کا بلاوا آیا، وہ سر جھکائے بڑے کمرے میں آئی۔ جانے کون تھا وہاں، اسے بس تیمور کے مضبوط مردانہ جوتوں کی جھلک نظر آئی تھی۔ ایک حسین سے مسکراہٹ اس نے ہونٹوں میں ہی داب لی۔ اس کے بیٹھتے ہی ابا جی نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا تھا، وہ نکاح پڑھانے لگے۔ ابا جی نے اضطرابی انداز میں اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے، تب لگا وہ رائش زد مریض بن گئی ہو۔ حمید ولید مجید علی، اس کی چاروں جانب یہی آواز گونجنے لگی۔ مصنوعی شرم بھول کر وہ سر اٹھائے آنکھیں پھاڑے کبھی مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھے مرجھائے چہرے والے میرو کو۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نہ جانے کون سی بار پوچھا تھا۔ ابا جی کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، مگر وہ ہاتھ، وہ لمس، وہ سختی اسے محسوس ہوا کسی نے سر پر جلتی انگارہ رکھ دیا ہو۔ اس نے تڑپ کر ان کو دیکھا۔ ابا جی؟ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی دل نے جیسے ہی پرتال کی گہرائی چھو لی تھی۔ ان کی آگ برستی آنکھیں، ان کا سرخ پڑتا چہرہ، مزید اس کتاب نہ لا کر سر جھکاتی ہوئی خشک ہوئے حلق اٹکتی الفاظ، جانے کیسے اس نے اپنی موت کے پروانے کو قبولیت بخش دی تھی۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سب کو سنایا تھا تو پھپھو نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ اماں نے اپنا دوپٹہ ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ ایسا مت کرو سکندر کے ابا، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اپنے باپ کو زندہ درگور کرنے والی اولاد جینے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ سلطانہ اگر میں نے اس کی ضد پوری کر دی تو میں خود پر تھوکنے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ دوسروں کا حق چھیننے والے کبھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ اب میں اسے بتاؤں گا، باپ کا سر جھکا کر بھی اسے ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہے۔ ان کے فیصلے ایسے ہی ہوتے تھے، اٹل اور بے لچک۔ میں درمیان میں نہ آتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ رابی کے ساتھ برا ہوا۔ حوریہ نے یہ بات اس سے تب کی جب اس کی منکوحہ بن گئی تھی۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کے ساتھ صحیح ہوا یا غلط۔ تیمور سنجیدگی سے بولا تھا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں اپنی اندھی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ غلط تھا، اور اس کے لیے چاہے تم جو بھی جواز ڈھونڈ کے لاؤ وہ غلط ہی رہے گا، اور نصیب ہم اوپر سے لکھوا کر لاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم درمیان میں نہ آتی تو میں اسے مل جاتا؟ تم ایسے ویسے کیسے دے سکتا تھا میں تمہیں؟ حوریہ، جو اسے اللہ نے تو نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یقیناً، مگر اس کے لیے وہ سب بھولنا بھی کہاں اتنا آسان تھا۔ اس کی نئی زندگی کی بنیاد جس زمین پر کڑی تھی وہاں کسی جلن ارمان بکھرے تھے، اور یہ دکھ، یہ خلش کب تک اس کی خوشیوں کے رنگ پھیکے کرنے والی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔